جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو شیطان ہمارے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہدف اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام سے روک دے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کام سے نہیں رک رہے اور ہم اس پہ استقامت حاصل کر لی ہے تو اب وہ اس نیک کام کے اندر ہی خرابی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو چونکہ لوگ ہمارے پاس آ کر ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، جو تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ کی نمازیں بھی پابندی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو والدین کی بہت خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے پورے محلے میں سخی مانے جاتے ہیں، سخاوت میں مشہور ہیں، بعض لوگ تبلیغ میں بہت محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے کاموں میں اگر کوئی انسان بہت زیادہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کام میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑا تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو اپنے گھر والوں سے بڑا حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہ سارے نیک کام ہیں، ان سب نیک کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو آ کر بولتے ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں کے بولنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی تم تو بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے ہو، تم نے والدین کی خدمت کی ہے اور تم تو پکے جنتی ہو گئے ہو، تم نے تو یہ کام کیا ہے، ایسا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان سب باتوں کی اس کے کانوں میں پڑنے کی وجہ سے شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ دل میں اس کے ریاکاری ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جائے۔ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو دوسروں کو وہ حقیر سمجھے گا اور دوسروں پہ پھر تنقید کرے گا۔ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں تو تم والدین کی خدمت نہیں کرتے، میں تبلیغ میں اتنا وقت لگاتا ہوں اور تم تبلیغ کو اتنا سا بھی وقت نہیں دیتے، میں 5 وقت کی نماز بالکل پابندی سے باجماعت پڑھتا ہوں اور تم جماعت بھی نہیں لیتے اور تم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ ساری باتیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس واقعے سے ایک ایسا سبق ملا کہ جو اس بیماری کا علاج ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ اگرچہ ایک ہندو لڑکی کا تھا لیکن سبق بڑا پیارا ملتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک ہندو لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کی سہیلیاں آ کے اس کو تیار کرتی ہیں، وہ تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ تیار ہو کر بیٹھتی ہے تو اس کی سہیلیاں آتی ہیں اور اس کے پاس آ کے اس کی تعریف کرنا شروع کرتی ہیں کہ واہ بھائی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، دوسری آتی ہے تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، تیسری آتی ہے تو بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اسی طرح آ کے کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی لیکن اس کے ماتھے پہ بل تک نہ پڑا۔ جب اس سے آ کے ایک سہیلی نے پوچھا کہ ہم تیری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور تجھ پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس کا جواب سنیے۔ لڑکی نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے تیار کیا ہے، تم لوگوں کے تیار کرنے کا مقصد کیا تھا کہ میں اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کو پسند آ جاؤں۔ تم لوگ میری لاکھ تعریفیں کر لو، میں اپنے شوہر کو پسند نہ آؤں تو تمہاری تعریفیں کسی کام کی نہیں ہے۔ تم میری لاکھ برائیاں کر لو لیکن میں اگر اپنے شوہر کو پسند آ جاؤں تو تمہاری لاکھ برائیاں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کر رہا ہو تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نیک کام کی توفیق مجھے اللہ تعالی ہی نے دی ہے۔ دوسری بات کہ جب کوئی دوسرے تعریف کریں تو ان کی تعریف کو دھتکارنا نہیں ہے کہ چلو تعریف نہ کرو، بلکہ تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی تعریف اچھی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو قبول کر لے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس نیک کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ مجھے اس کام کی جو توفیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔